لہذا اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے جو آداب ہو سکتے ہیں سارے آداب بجا لاتے ہوئے جو الفاظ ان کے لیے دعوت خطاب کے بہترین سے بہترین ہو سکتے ہیں شاید میرے پاس نہیں ہے، گزارش کروں گا حضرت والا حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کو دعوت خطاب دینے سے پہلے امام صاحب سے گزارش کروں گا مختصر قرات فرما دیں، پھر اس کے بعد حضرت والا سے ادباً گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سب کو اپنے بہترین سے بہترین قیمت سے قیمتی جامع اور معنی خطاب سے مستفیض فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ،
مجھ سے قبل محترم حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ مسجد ایسی جگہ بنائی ہے جہاں جنگل میں منگل ہو گیا۔ مجھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا تاریخی جملہ یاد آیا کہ ہم جنگل میں منگل نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ اگر جنگل میں بیٹھ جائیں تو جمعہ قائم کر دیا کرتے ہیں۔ ہم جمعہ قائم کر دیا کرتے ہیں، اور آپ کی یہ مجلس اسلاف اکابرین اور علماء کی کہکشاں ہے۔ یہ مجلس آپ جگنوں اور ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور ابھی میں نے سنا کہ عارف باللہ اور ہندوستان کے صفحہ اول کے مرشد و مربی پیر طریقت ہم سب کے محسن حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں اچھی صحت کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کی آمد و رفت یہاں رہتی ہے، اور آپ سب کو حضرت کے فیض اور برکتیں ملا کرتی ہیں، اور حضرت والا دامت برکاتہم سے آپ کا اصلاحی تعلق اتنا مضبوط ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کے معزز و محترم خلیفہ مکرم اس علاقے میں تشریف فرماتے ہیں اور اس مجلس میں تشریف فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے تمام متعلقین اور متوسلین کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں، اور یہ عاجز اور غریب بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہے کہ توجہ فرما دیجئے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ عزیزان ملت، خطاب وطاب کیا ہے؟ تقریریں تو مقرر لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے وہ بھی نہیں آتا۔ خودی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، خودی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ آدمی اپنی ذات پر نگاہ نہ ڈالے، بلکہ نگاہ تو مولا کی ذات پہ ہو۔ اپنی ذات پہ نگاہ یہ ہو کہ یہ ناقص مٹی کو اللہ نے کس کس لائق بنا دیا اور اشرف المخلوقات بنا دیا۔ عزیزان ملت، ایک خوبصورت مسجد الحمدللہ تعمیر ہوئی۔ میں بھی جانتا ہوں کہ عبادت و اخلاص کے لیے عمارت نہیں بلکہ نیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس دور میں سہولت کے لحاظ سے اچھی عمارت بھی ہمارے قلب کو کہیں نہ کہیں متوجہ کر لیا کرتی ہے، ورنہ ہم اس ایک سجدے کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے جو مدینے کی سرزمین میں کھجور کے درخت اور پتوں کے سائے میں مٹی کے کیچڑ میں صحابہ نے محمد مصطفیٰ کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر اٹھاتے تھے تو سر پہ عریش یعنی چھت کھجور کے پتے ٹکرا جایا کرتے تھے، اور بارش ہوتی تھی تو مدینے کی مٹی گیلی ہوتی تھی، صحابہ کی پیشانی پہ کیچڑ لگ جایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم آج وہ کیچڑ مل جائے تو ہم تبرکاً قیامت تک رکھ لیں اپنی نسلوں کے پاس۔ ہم تو اس کیچڑ کے برابر بھی نہیں ہے جو صحابہ نے جہاں قدم رکھا۔ سجدوں کی کیچڑ تو بہت بڑی بات ہے، سجدوں کی کیچڑ تو بہت بڑی بات ہے، قدموں کے دھول کے لائق ہم تو کیا ہے، ہمارے اکابرین خود کو نہیں سمجھتے، تابعین خود کو نہیں سمجھتے، صلحاء خود کو نہیں سمجھتے، تو ہماری حیثیت کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ لیکن عزیزان ملت، اتنی بات تو ضرور ہے کہ ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح، ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح، مگر خدا کی قسم اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے۔ مسلمانوں، آپ نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اے اس دور کے گئے گزرے دور کے مسلمانوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر آزمائشیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ چیلنجز کا تمہیں سامنا ہے،
ہم جانتے ہیں کہ آستین جھاڑو گے تو سانپی سپولے نکلیں گے، ہم جانتے ہیں کہ قدم قدم پر منافقین اور حاسدین کا جماوڑا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اے امت مسلمہ کے جیالے، اے توحید کے متوالے، اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے محافظین، ایک بات یاد رکھنا کہ نسبت اپنی مضبوط رکھو۔ جو لوگ صاحب نسبت ہوتے ہیں وہ تنہا ہو کر بھی یتیم و لاوارث نہیں ہوتے، یتیم نہیں ہوتے، وہ لاوارث نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہوں گے جن کے سر پر کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت جاری و ساری ہے، جس طرح زمین کے اوپر آپ کی نبوت جاری تھی اسی طرح قبر شریف سے بھی آپ کی نبوت کے احکام اور فیضان و برکتیں پوری دنیا میں جاری کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف سے ہم جیسے گنہگاروں پہ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ کی توجہ کی برکت ہے کہ آج ہم جیسے گنہگار اس ملک میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کی سرزمین ہمیں پکار رہی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں نے اس ملک کو دیکھا ہے، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں، اور ہاں میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو بھارتی ہونے پر، اپنے آپ کو ہندوستانی ہونے پر، اور میں کہا کرتا ہوں ببانگ دہل یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں جتنے مسلمان ہونے پر خوشی ہے، ہندوستانی ہونے پر بھی اتنی خوشی ہے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان جسے لوگوں نے پینٹنگ سے سجایا، آرٹ سے سجایا، کلاسک سے سجایا، میوزک سے سجایا، بلڈنگ اور کنسٹرکشن سے سجائے، قطب مینار کی بلندی سے سجایا، تاج محل کی عاشقی اور خوبصورتی سے سجایا، لال قلعہ کے قوت سے سجایا ہے۔ وہ مسلمان ہے جس نے اس ملک کو مؤذن نے اذان صدائے توحید سے اس ملک کو جگایا ہے، اور امت مسلمہ نے اپنے سجدوں سے ہندوستان کو سجایا ہے۔ اس ملک سے ہماری نسبتیں بڑی گہری ہیں، اس ملک سے ہمارا تعلق بڑا گہرا ہے۔ ہمیں یاد ہے وہ زمانہ، ہم نے تاریخ کے کتاب میں وہ واقعات پڑھے ہیں کہ جب اس ملک پہ بدقسمتی کے منحوسیت اور نحوست کے سائے پڑ گئے تھے، اور یہ ملک نعوذ باللہ تقسیم ہو رہا تھا، یہ ملک بدقسمتی سے تقسیم ہو رہا تھا، اس ملک کے بٹوارے ہو رہے تھے، ملک کے لوگ بے یار و مددگار ہو گئے تھے، لوگ نفسی کے عالم میں تھے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ بیٹا ادھر تو باپ ادھر، بیوی ادھر تو شوہر ادھر، انسان جائے تو جائے کدھر۔ حالات ایسے تھے قسم پرسی کے عالم میں کہ ٹرینیں اگر آ کر کھڑی ہو رہی ہیں تو لوگ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو لینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مگر ان کو باغیوں سے لاشیں دی جا رہی ہیں، بہتے خون پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت، وہ خاک و خون کے خون آشام واقعات، مگر ایسے موقع پر ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، اللہ والے، مصلحین، محبین، اللہ کے نیک بندے ایک مٹی کے گھر میں جمع ہوتے ہیں سہارنپور کے، اور وہ ایسی جگہ جہاں رئیس التبلیغ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی علیہ رحمہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ریحان الارض وقت کے عظیم شیخ الحدیث قطب الارشاد حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا حضرت زکریا صاحب علیہ رحمہ مدنی علیہ رحمہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین کی مجلس لگی ہے، مشاورت چل رہی ہے کہ آخر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارے فیوچر کیسے ہوں گے، ہمیں آگے کے قدم کیسے اٹھانے ہیں۔ یقین مانیے اختلافات رائے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مضبوطی کے ساتھ آ رہی تھی کہ ہمیں جو موقع ہے تو ہمیں چلے جانا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ سارے اکابرین اور بزرگوں کی زبان مبارک سے نیک اقوال زرین آ رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، اس بات پر مشورہ طے ہونے والا تھا اور یہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان ایک تاریخ کا کپکپاتا ہوا عظیم فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے
لیکن حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جو عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اخیر میں فرمایا، جب لوگوں نے کہا یوسف تم بھی کچھ کہو، تو آپ نے فرمایا آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے، آپ کی جوتیاں ہمارے سروں پہ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ جہاں جانا چاہیں جانے کو آزاد ہیں، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس ملک کو کفر و شرک کے حوالے کر کہیں جانے والا نہیں۔ مولانا آزاد نے اسی کو کہا تھا، اے مسلمانوں، یہ جامع مسجد کی سیڑھیاں تمہارے تمہیں پکاریں گی، تم نے یہاں نماز پڑھی تھی وہ گنگا کے تٹ پر، وہ گنگا کے کنارے جہاں تم نے وہ جمنا کے کنارے جہاں تم نے وضو بنائے تھے، اے مسلمانوں اس ملک میں تمہاری قربانیاں ہیں، اے مسلمانوں تم نے اس ملک کو دیا ہے، ہاں تم نے اس ملک کو دیا ہے۔ اگر ساری دنیا اندھی ہو جائے تو سورج کی روشنی کے اجالے اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان ملت، جس طرح ساری دنیا اگر آنکھوں کی بینائی سے اللہ نہ کرے محروم ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، لیکن عزیزان ملت کیا سورج کے طلوع اور غروب کے نظام الاوقات بدل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اس ملک کو مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے، اور اس دینے کی قربانی میں کہیں نہ کہیں کچھ تو کمی آ گئی، کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلی تو آ گئی۔ حالات نے اگر کروٹ لی ہے تو یقین مانیے اس حالات کو جو لوگ عذاب سمجھتے ہیں وہ سمجھا کریں، ان کو حق ہے سمجھنے کا، جو مصیبتیں سمجھتے ہیں ان کو بھی حق ہے۔ میں طنز نہیں کرتا، میں کسی سے اختلاف تو نہیں کرتا، لیکن جہاں تک مجھ جیسے طالب علم کا تعلق ہے میں اسے آزمائش سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ میرے بندوں اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو کہ اللہ نے تم پر عظیم ذمہ داری دی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گہری رات کسی بڑے شاندار اور عظیم صبح کے آنے کی نوید سنا رہی ہے، ایک خبر آ رہی ہے کہ اس کے بعد وہ صبح آنے والی ہے انشاءاللہ، جس کے بعد اللہ کی رحمت نے چاہا تو کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، جس کے بعد کبھی پھر تاریکی نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت، وہ صبح کیا ہے اور اس وقت کے آزمائش کے حالات کیا ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبدالحمید ترکی کے بادشاہ شاہ عبدالحمید کی حالات گرد و پیش میں جب حالات خراب ہوئے اور خلافت ٹوٹ رہی تھی اور خلافت کے چراغ بجھ رہے تھے اور پوری دنیا سے مسلمان سمٹ رہے تھے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، تو اس وقت جب چالاک اور مکار اور عیار دشمنوں نے، یاد رکھیے گا ہر دور میں دشمنوں نے ہمارے صلح اور بزرگوں کی سادگی اور تواضع کا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ جو اسپین آپ کو تباہ ہوتا نظر آیا اور یہ قرطبہ جس پر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حفظہ اللہ کے قلم سے جب وہ الفاظ نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ روشنائی نہیں حضرت جگر کے خون سے لکھ رہے ہیں کہ وہ اسپین، وہ اندلس اور وہ قرطبہ جس کی 350 سال پرانی تاریخ اور 800 سال تاریخ عظیمیت کو اگر آپ دیکھیے تو وہ کیا تھا، یہود وہاں کیسے داخل ہوئے تھے؟ یہود کی مجال نہیں تھی کہ وہ قیامت کی اگلی صبح تک اسپین داخل ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے سہارا کن کا لیا؟ حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہودیوں نے کچھ معاملات ایسے کیے کہ آپ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے، تم نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، ہم آؤ تمہیں راستہ دیں گے۔ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے عیاری کی، اور مومن جب جب مصیبت زدہ ہوا ہے، مسلمان جب جب مصیبتوں کا شکار ہوا ہے تو یقین مانیے اپنے کردار سے کم دوسروں کی مکاریوں سے زیادہ ہوا ہے۔ مسلمان پر مکر و فریب کے سحر بڑے جلد اثر انداز ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا دل نرم ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے جب کوئی درد دل کے ساتھ اپنا افسانہ رکھتا ہے تو مسلمان اسی حقیقت سے تعبیر کرنے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ثابت ہوگی، مگر ہر دور میں عیار اور مکاروں نے اس مکر کے راستے سے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں ستایا، ظلم و جبر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، مگر جب خلافت کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ اور آخری خلیفہ جب عبدالحمید
جب ترکی کے بادشاہ عبدالحمید کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اے عبدالحمید اب بتاؤ کہ تم کیا کرو گے، چاروں طرف دشمن ہی تو دشمن ہیں اور درمیان میں تم چند مسلمان ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا قوت ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ 32 دانتوں کے درمیان ایک زبان کی طرح تم ہو، سارے دشمن دانت کی طرح ہیں اور تم ایک مسلمان زبان کی طرح ہو۔ اب تمہارا وجود کیا ہوگا، اب تمہارے فیوچر کیا ہوں گے، اب تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ کہ آنے والے وقتوں میں کوئی صدائے لا الہ الا اللہ بلند کرنے والا بھی ہوگا، کہ آنے والے وقتوں میں مسجد آباد بھی رہے گی، کیا خانقاہوں سے اللہ کے نام کی صدائیں بھی بلند ہوگی؟ تو شاہ عبدالحمید نے ایک تاریخی جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ 32 دشمن دانتوں کے درمیان ہم ایک زبان کی طرح ہیں، مگر یاد رکھنا، تاریخ بھی یاد رکھے گی اور تم بھی یاد رکھو گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ دانت جتنے بھی مضبوط ہو اور 32 ہو یا 35 ہو یا 40 ہو، جتنے بھی ہو جائیں دانت، مگر ایک وقت آتا ہے کہ سارے دانت جھڑ جاتے ہیں، زبان باقی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب دانت ایک ایک کر کر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر زبان ٹوٹتی نہیں ہے، زبان نکلتی نہیں ہے۔ کبھی ایسا تو ہوتا ہے کہ جنازہ قبرستان جا رہا ہے مگر دانت نہیں جا رہا ہے، زبان پھر بھی جا رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دانت ختم ہو جاتے ہیں، زبان باقی رہتی ہے۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو کیا ہوا؟ اللہ کا نام باقی رہے گا، اور وہ نام لینے والا کون ہوگا؟ یہ مصطفیٰ کے غلام ہی تو ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، ہم اور آپ اس گئے گزرے دور میں اللہ کے دین کے چراغ کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں اس دور میں، جبکہ ہمارے سروں سے اسلاف و اکابرین بھی بڑی تیزی کے ساتھ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اے امت مسلمہ کے جیالو، اور میں اپنے علماء سے درخواست کروں گا کہ راتوں میں اٹھ کر رونے کی عادت ڈالیے، راتوں میں اٹھ کر رونے کی عادت ڈالیے، اللہ سے مانگیے کہ اے اللہ ہمارے بڑے بزرگوں کو صحت دیجئے، ان کی عمروں میں برکت دیجئے۔ میں جانتا ہوں، مجھ سے پوچھئے آج کہ آج میرے سر پر کتنے بزرگوں کا سایہ اٹھ گیا ہے میرے سر سے۔ ایک وقت تھا جب میں چین سے سویا کرتا تھا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑے رات میں رویا کرتے تھے تو ہم جیسے گنہگار چین سے سویا کرتے تھے، مگر اب رونے والے کم ہو گئے، تو آج ہم جیسے ناکارے اور چھوٹے اور کمزور لوگوں کے کاندھوں پہ وہ ذمہ داریاں آئی ہیں جو کبھی حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت، یہ بڑے اکابرین اور بزرگان دین جن کاموں کو لے کر چلا کرتے تھے، ہماری حیثیت و اوقات تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، ان نسبتوں کے چراغ کو ظلمت کی آندھیوں سے بچا کے رکھنے کی کوشش تو کی ہے، ہم نے کوشش تو ہم نے کی ہے۔ آپ تمام مسلمانوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ اس وقت اس ملک میں آپ، ظاہر سی بات ہے کہ آپ امت ہیں، آپ داعی ہیں، اور یہ پورا ملک امت مدعو ہے۔ امت دعوت اور امت مدعو کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، ایک دوری پیدا ہو گئی ہے، اور وہ دوری میں ایک لفظ بیان کرنا چاہوں۔ آئیے حضرت مولانا رئیس التبلیغ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی، آج کل بھی سننے کو ملتی کہ نہیں ملتی؟ مہنگائی بڑھ گئی، آپ کیا مہنگائی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے جو عظیم شخصیت پورے ہندوستان کو دیا ہے، اس کے بعد تو آپ کو ساری نعمتیں مفت میں ملنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے تو وہ کام کیا ہے کہ اس کام کا ہم شکرانہ، نذرانہ، جبرانہ زندگی بھر بھی ادا کرتے رہیں تو کم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اصول الشاشی وغیرہ تو پڑھی ہے، اشارات حرکات تو خوب اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ تو آپ نے جو دو بزرگ ہمیں دیے ہیں دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان دونوں بزرگوں کی وجہ سے آپ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی، اس زمانے میں کچھ بڑھ گئی ہوگی مہنگائی، کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی،
شکر کی قیمت بڑھ گئی، تیل کی قیمت بڑھ گئی، آٹے چاول مہنگے ہو گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عجیب دنیا کے آدمی تھے، لوگ کہیں کی بھی بات کریں لیکن وہ صرف قبلے کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے سر جھکایا، سر اٹھایا اور فرمایا کہ بھائی عجیب بات فرمائی، فرمایا ہاں مہنگائی بڑھ گئی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو شکر، تیل، گیہوں، آٹا، چاول، دال، یہ نمک، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے نا، انسانوں کے لیے پیدا کی۔ فرمایا کہ جب انسان قیمتی ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے بھائی؟ انسان جب قیمتی ہوتا ہے تو چیزیں سستی ہوتی ہیں، انسان جب سستا ہو جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ انسان نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے آپ کو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا۔ ایک مسلمان اگر غیروں کی طرح تجارت کر رہا ہے، ایک مسلمان اگر دوسروں کی طرح سے غیر اللہ کے راستے پر چلنے والے اور اللہ کے دین سے دور جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اگر ان کی طرح ایک مسلمان بھی زندگی گزار رہا ہے تو پھر یقین مانیے میں ہلاکت و بربادی کی بات تو نہیں کر سکتا، میری اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن میں اتنا تو کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم تو آزمائش کے قابل بھی نہیں ہے۔ لیکن یقین جانیے جب مسلمان یعنی ساری دنیا گناہ کرے ایک طرف، اور اگر مسلمان گناہ کے راستے پہ چلے گا تو یہ معاملہ ذرا شدید ہو جائے گا۔ ساری دنیا ایوان باطل کے لوگ، کفرستان اور مشرکین میں رہنے والے، اس میں ڈوبے ہوئے لوگ دنیا کے بڑے بڑے گناہ کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ خوشحال رہیں گے، جئیں گے اور جیتے چلے جائیں گے۔ وہ بڑے بڑے شراب کا کاروبار کریں گے، بڑی بڑی سود خوریاں کریں گے، بڑے بڑے اڈے ان کے چلیں گے۔ دنیا میں گناہوں کے بڑے بڑے قلعے جو آج قائم ہیں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گناہ کی کارپوریٹ لائف چل رہی ہے، گناہوں کی کارپوریٹ انڈسٹری چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس زمین پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ 6-6 سال کی بچیاں، 7-7 سال کی بچیوں کو قتل کر، کچل کر، ان کے پاؤں کو کاٹ کر، جلا کر، جن خونی درندوں نے چبا چبا کر کھایا، آج وہ کس سلطنت میں بیٹھے ہیں، آج وہ کتنے اونچے اور مضبوط مقامات پر بیٹھ گئے ہیں۔ دنیا کے یہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی مہلت پا لیتے ہیں، ان کو موقع دنیا میں دیا جاتا ہے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اے مسلمانوں، اگر تم بغاوت کے راستے پہ چلو گے، اگر تم سود کے راستوں پہ چلو گے، اگر تم بے ایمانی کے راستے پہ چلو گے، اگر تم بددیانتی کے راستے پہ چلو گے، اگر تم جھوٹ کے راستے پہ چلو گے، اگر تم ایک دوسرے کو لڑوانے کے راستے پہ چلو گے، غیبت اور چغلی، معاف کیجئے گا یہ بہت اہم بات کو میں نے بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دی، غیبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہماری مجلسوں سے، آپ کی مجلسیں تو بڑی نیک لوگوں کی مجلسیں ہیں، لیکن مجھ جیسا گنہگار یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر ہماری مجلسوں سے غیبت کو نکال دیا جائے تو شاید مجلس سنی پڑ جائے گی اور خاموشی باقی رہ جائے گی۔ مسلمان ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی زمین پر عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اگر مسلمانوں نے دولت کا مقابلہ دولت سے کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے عمارت کا مقابلہ عمارتوں سے کرنی شروع کر دی، آپ تجارت میں آگے بڑھے، آپ کا حق ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ مسلمان سے آگے اور مسلمان سے بڑا تاجر قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا، اور ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی، مسلمان سے بڑا بزنس مین ابھی تک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، جانتے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں ایلن مسک بہت بڑا بزنس مین ہے، امیزون بہت بڑا بزنس مین ہے، فلپکارٹ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ خود ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ ماشاءاللہ اڈانی صاحب ہیں، امبانی صاحب ہیں، دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کی کارپوریٹ انڈسٹری کہاں سے کہاں بات کر رہی ہے۔ ہم تو گجراتی مسلمان جو ہر شخص ولی ہے، میں کہتا ہوں بھائی تمہاری دعاؤں سے اڈانی امبانی کہاں پہنچ گیا، تھوڑی حرکت کرو، دعا کرو تاکہ رحمانی کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔
آخر آپ ہی کی دعاؤں سے تو ہوگا انشاءاللہ. لیکن آپ سے بڑا تاجر آج بھی یہ لوگ نہیں ہیں, آج بھی نہیں ہیں. ذرا یاد کیجئے اس مہاجر صحابی کے بارے میں, ذرا یاد کیجئے وہ عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 کے ممبر صحابی کو, ذرا یاد کیجئے وہ ایک صحابی جو مدینے میں آتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں گھی اور پنیر لے کر مدینے کے بازار میں بیٹھنا چاہتا ہوں, برکت کی دعا کر دیجئے. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی, کہا کہ آگے بڑھو, عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور ایسا بڑھے ایسا بڑھے ایسا بڑھے کہ تجارت کا قافلہ, اونٹوں پہ سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور اونٹ کا قافلہ مدینے داخل ہو گیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا کر باہر نکلی اور فرمایا کہ یہ قافلہ کون سا ہے, کسی نے مدینے پر حملہ تو نہیں کر دیا؟ لوگوں نے کہا امی جان یہ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا قافلہ ہے جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہے اور آخری اونٹ مصر کے شہر قاہرہ میں ہے. کچھ اندازہ کیا آپ نے؟ اور سنیے, یہ تجارت کے مال ان کے اون مال تھے, پرسنل کیپٹل تھے, یہ پبلک کیپٹل نہیں تھے, یہ شیئر ہولڈر کے پیسے نہیں تھے, یہ کارپوریٹ انڈسٹری لمیٹڈ, پرائیویٹ لمیٹڈ لوگوں سے وصولہ ہوا, بینکوں سے لوٹا ہوا, خون پسینے کا چوسا ہوا, لے کے بھاگا ہوا, کچھ یہاں کھایا ہوا, کچھ ادھر دیا ہوا, اس طرح کے نہیں تھے. وہ خالص ان کی ذاتی ملکیت تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج سے 1500 سال پہلے جو کیپٹل تھی, اگر اس کو آج ملٹیپلائی کر کر حساب کر لو تو خدا کی قسم یہ دنیا کے سارے سود خور جمع ہو جائیں گے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نوکر اور غلام کے برابر بھی نہیں ہوں گے. آپ سے بڑا کوئی تاجر بن سکتا ہے؟ آپ تو بورن بزنس مین ہو ماشاءاللہ. اور اللہ نے گجراتیوں کے خون میں, کسی کے خون میں شوگر ملتا ہے, کسی کے خون میں آئرن ملتا ہے, آپ کے خون میں تو بزنس ہی بزنس ملتا ہے. آپ جہاں بیٹھو وہیں بزنس شروع کر دو انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائے. لیکن دیکھیے اسلام دنیا میں جو پھیلا ہے اس کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑا راستہ تجارت ہے, بڑا راستہ تجارت ہے. میں چائنا گیا, وہاں گنزاؤ میں ہمیں بتایا گیا کہ ہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے آرام فرما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی, آپ وہاں تشریف فرما اور آپ کے ساتھ 5000 کا قافلہ وہاں پہنچا. ذرا سوچئے کہ اس وقت کون سی سہولت تھی. وہ مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے, آپ کی قبر شریف وہاں پہ موجود ہے. صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے تو انہوں نے تجارت کی اور تجارت کی راہوں سے آگے بڑھے. ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے کہاں آیا, اس پر تو مورخین کے اختلاف ہو سکتے ہیں. کسی نے کہا کہ کیرلا کے کاسرگوڑ میں آیا, حضرت مالک ابن دینار تشریف لائے. کسی نے کچھ کہا, لیکن میری اپنی تحقیق ہے اور اس تحقیق سے اختلاف کی گنجائش ہے اہل علم کو کہ اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں گجرات کے بڑودرا میں آیا. یہ بڑودرا جو ساحل سمندر ہے, یہاں عرب کے تاجر, عرب کے نوجوان, عرب کے سرخ گھوڑے اور یمنی چادر اور تجارتی سامان اور وہاں کی کھجوریں اور وہاں کے زیتون, یہ سارے سامان تجارت لے کر بڑودرا اترے. اور اترنے کے بعد اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا, یہی سارے مسلمان تھے, عرب کے خوبصورت نوجوان, سرخ لال لال لمبے چوڑے اور با اخلاق ماشاءاللہ. انہوں نے مینا بازار لگائی. اس زمانے میں کون پوچھتا تھا میری زمین تیری زمین, دکانیں لگا لی. وہ مشہور ہو گئے کہ اللہ اللہ کچھ عرب کے فرشتے آئے ہیں, کچھ عرب کے نیک لوگ آئے ہیں جو تجارت کر رہے ہیں. زبان کھولے تو شہد ٹپکے, آنکھوں میں دعائیں ہیں, چہروں پہ چمک ہے, اللہ کا دل میں خوف ہے. وہ کیسے لوگ ہیں؟ لگتا نہیں کہ اس زمین کے لوگ ہیں, وہ عجیب لوگ ہیں. جب ان کے نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک شخص اذان دیتا ہے, سارے لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ دیتے ہیں, سونے جیسی قیمتی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بات پھیل گئی,
बात फैलते फैलते बड़ोदरा के महाराज तक बात चली गई। महाराज के घर की इज्जतदार फैमिलियां, मां बहनें भी शॉपिंग को निकल आई। वो आई जब इन मुसलमान ताजिरों की दुकान पर जैसे ही आई तो नौजवान अरब के ताजिरों ने अपनी निगाहें नीची कर ली। और जब हमारी एक बहन पूछती है, भैया ये गले का हार कितने का है, भैया ये कान की बालियां कितने की है, भैया ये खजूर कैसे किलो है, तो उसमें से कोई नौजवान भी अपनी निगाहों को ऊपर नहीं उठाता, अपनी नजर नीचे रखकर कीमत बताता है, निगाहें नीची रखकर बातें करता है। थोड़ी देर के बाद उसमें से हमारी एक इज्जतदार बहन कहती है, भैया तुम आंखें उठाते क्यों नहीं हो, नजर उठा के हमें देखते क्यों नहीं हो। तो वह मुसलमान की आंखों से पानी आ गया और कहने लगा, मेरी बहन, हम जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम जिनके मानने वाले हैं, उन्होंने हमें तिजारत करने की इजाजत दी है, दूसरों की मां बहनों को देखने की इजाजत नहीं दी है। ये वो तिजारत की बरकत थी कि जब वो मुसलमान तिजारत से फारिग होकर जाने लगे तो बड़ोदरा के राजा ने आवाज दी, कहां जा रहे हो इतनी मोहब्बतें देकर, अब तो हम तुम्हारे आदी हो गए हैं, तेरे बिन हम रह न पाएंगे। देखो देखो वो देखो, हमने एक मस्जिद बना दी है, अब तो उसे आबाद करने के लिए कुछ लोग तो ठहर जाओ, कुछ लोग तो ठहर जाओ। एक वक्त था कि आपको रोकने के लिए मस्जिदें बनाई जाती थी, एक वक्त था जब आपसे अजानें सुनने के लिए मस्जिदें बनाई जाती थी, एक वक्त था तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें पाने के लिए तुम्हें रोका जाता था। अजीजान मिल्लत, मैं इस पर ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे एक बात जरूर कहूंगा जो एक बड़े फलसफी ने यह बात कही थी, कहा था कि ठीक है तुम दीन की तबलीग मुझे करते हो, लेकिन सुनो सुनो, अपनी तबलीग अपने पास रखो, हम तुम्हारे दीन को तुम्हारी तबलीग से नहीं, हम तुम्हारे दीन को तुम्हारे किरदार से जानना चाहते हैं। इस्लाम को दुनिया ने किरदार से पहचाना, किरदार से पहचाना। आपसे अर्ज करूं, आप सब खूब जानते हैं कि हमारे और आपके प्यारे आका अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40वें साल मिली। उम्र के 40वें साल में आपको नबूवत मिली। हालांकि नबी तो पैदाइशी नबी होते हैं, लेकिन इजहार नबूवत 40वें साल हुई। वही का नुज़ूल शुरू हुआ जब आपकी उम्र शरीफ 40 को पहुंच गई। अब आप सोचिए जरा कि नमाज फर्ज कब हुई? 40 साल के बाद हुई। कुरान का उतरना शुरू कब हुआ? 40 साल के बाद हुआ। रमजान रोजे कब फर्ज हुए? 40 साल के बाद हुए। हज कब फर्ज हुआ? 40 साल के बाद हुआ। शरीयत पूरी की पूरी कब उतरी मुसलमानों के लिए? 40 साल के बाद। सवाल उठता है कि उम्र नबूवत तो 23 साल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल से लेकर 63 साल के दरमियान 23 सालों में शरीयत बताई, कुरान बताया, नमाज बताई, हज बताया, रोजे बताए, ज़कात बताई। पूरा इस्लाम आपने 23 सालों में बताई। मेरे उलमा की मुबारक जमात, ऐ मेरे बुजुर्गों की बाबरकत जमात, ऐ आम मुसलमान, नेक मुसलमानों, जरा दिल पे हाथ रखकर बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 सालों तक नबूवत की तबलीग फरमा रहे थे, दीन बता रहे थे, तो मेरे रसूल 40 साल तक मक्के में क्या कर रहे थे? 40 साल के बाद तो सारा काम हमें पता है, सारा काम पता है। दारे अरकम से लेकर उम्मे माबद की झोपड़ी तक के वाकयात हमको मालूम है, लेकिन हुजूर 40 सालों तक क्या कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये अहम है। 23 साल लंबी मुद्दत है या 40 साल लंबी मुद्दत है? जाहिर है कि 40 साल लंबी मुद्दत है। मुद्दत के लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूं। तो 23 सालों में आपने पूरा इस्लाम बताया, और 40 सालों तक क्या कर रहे थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल की उम्र में हैं, कबीले बनु साद हलीमा के घर में खेलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं। इतने छोटे हैं कि हलीमा दूध पिलाती है तो आप दाहिनी तरफ से पीते और दूसरी तरफ आप इशारे से फरमाते हलीमा तुम्हारे बच्चे पिएंगे।
انصاف کا یہ عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مکے میں ظلم ہو رہا ہے, مکے میں اتیاچار ہو رہا ہے, مضبوط کمزوروں کو دبا رہا ہے. باہر سے جو تاجر سامان بیچنے مکے آتے ہیں, مکے کے چودھری, مکے کے غنڈے, مکے کے روڑیز, مکے کے ظالم ان کا سامان چھین لیتے, پیسے نہیں دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مکے کے مسافر رات میں بھوکے سو گئے. 16 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں. مکے کے لوگوں کو جمع فرماتے ہیں, فرماتے آؤ ہم ایک سوسائٹی بناتے ہیں, ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں. دنیا کی تاریخ کی پہلی کمیٹی, دنیا کی تاریخ کی پہلی خدمت خلق جماعت, دنیا کی تاریخ کی پہلی NGO نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, پہلی سوسائٹی بنی. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور آپ نے حلف الفضول کے نام پر ایک کمیٹی بنائی. اور 16 سال کے آمنہ کے دلہے, عبداللہ کے در یتیم, عبد المطلب کے نور نظر, مکے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہے, لوگوں سنو, اگر مکے میں کوئی مسافر آئے اور بھوکا ہو تو محمد کو آواز دینا, محمد اسے کھانا کھلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں اگر کوئی بھٹک جائے تو مجھے آواز دینا, میں اسے راہ تک پہنچا دوں گا. اے لوگوں, اے تاجروں, اگر تمہارا مال لے اور کوئی پیسے نہ دے, ہمیں ایک بار آواز دینا, ہم تمہیں تمہارا حق دلائیں گے. اے لوگوں, مکے میں اب کوئی پریشان نہ ہوگا, مکے میں اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, مکے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, مکے میں کوئی اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھیک نہیں مانگے گا, مکے میں کوئی آدمی بیمار ہو تو دوا اور علاج کے لیے پریشان نہیں ہوگا. 16 سال کی عمر میں آپ نے حلف الفضول بنایا. آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے, قبیلے بنو ہاشم کے سردار بیٹھے ہیں, قبیلے مختلف قبیلوں کے سردار, قبیلے قریش کے, بنو امیہ کے, سارے لوگ, مروان کے لوگ, بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. مگر 16 سال کے نوجوان گزرتے ہیں تو بنو ہاشم کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا میرے سردار آپ کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ دیکھتے نہیں ہو, صادق آ رہا ہے, امین آ رہا ہے, سچ بولنے والا آ رہا ہے, امانت داری کرنے والا آ رہا ہے. اللہ نے بتایا, دکھایا, اے مکے والوں دیکھ لو, اے مکے والوں دیکھ لو, میرے محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محمد کا بچپنا بھی دیکھ لو, میرے محمد کی جوانی بھی دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محمد کو دیکھ لو کہ محمد اگر بچپن میں آتے ہیں, اگر تاجر بنتے ہیں تو کیسی تجارت کرتے ہیں. مکے کی وہ انڈسٹری چلانے والی, کارپوریٹ پراپرٹی ہولڈر اور بڑی بزنس شیئر رکھنے والی وہ کارپوریٹ لیڈی, اور دنیا کی تاریخ میں پہلی خاتون تجارت کی ایک عظیم الشان تاجرہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیئر میں تجارت دیتی ہے اور اپنی تجارت کا, اپنے بزنس کا پارٹنر بناتی ہے, اور ساتھ میں جاسوسی کے لیے اپنے ایک غلام میسرہ کو محبت اور اخلاص اور صداقت کے ساتھ بھیج دیتی ہے کہ جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں دمشق میں تجارت کی, ملک شام میں تجارت کی, عراق اور شہر موصل سے ہوتے ہوئے آئے. ماں خدیجہ جب پوچھتی ہے میسرہ سے, میسرہ یہ بتاؤ کہ محمد کو تم نے کیسا پایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو میسرہ نے کہا امی جان ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ خادم میں ہوں یا وہ ہے, ہمیں پتہ تو چلتا کہ یہ غلام ہے, ہمیں غلاموں جیسا نہیں, ہمیں تو بھائی جیسا رکھا, انہوں نے اپنے ساتھ رکھا, خود سوتے نہیں تھے, ہمیں سلا دیتے تھے. 40 سالوں تک اللہ نے اپنے نبی کا کردار دکھایا, اپنے نبی کا اخلاق دکھایا, 40 سالوں تک اپنے نبی کا کریکٹر دکھایا, 40 سالوں تک اپنے نبی کی امانت داری دکھائی, 40 سالوں تک اپنے نبی کی صداقت دکھائی, اور یہ کہا کہ سن لو ایک وقت آئے گا جب میں اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کروں گا. اے مکے والوں, تم مختلف خانوں میں بٹ جاؤ گے, تم دشمن بن جاؤ گے, لیکن سنو, تم میرے نبی سے دشمنی تو کر سکتے ہو لیکن میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے, میرے نبی کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے. 23 سالوں تک میرے رسول نے اسلام دنیا کو بتایا, تو 40 سالوں تک میرے رسول نے دنیا کو اپنا کریکٹر پیش کیا, کردار پیش کیا. تم اپنی تبلیغ سے دین مت بتاؤ, بتا سکتے ہو تو اپنے کردار سے بتا دو.
اپنے لین دین سے کیوں نہیں بتاتے؟ اپنے گھر کی معاشرت سے کیوں نہیں بتاتے؟ معاف کیجئے گا، آج ہندوستان میں دین کے کاموں کی کمی نہیں ہے، گلی گلی دین کے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تمام کرنے والوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آج ہندوستان میں اگر 50% مالدار مسلمان دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے مال میں اس کی بیٹی کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، علماء کرام ذرا جگر تھام لیجئے، اب آپ اپنے آپ کو ذرا سنبھالیے۔ 50% میں نے احتیاط سے کہی ہے، احتیاط سے کہی ہے۔ بیٹیوں کا حصہ نہیں، باپ کی جائیداد میں بہن کا حصہ نہیں۔ آئے ہائے ہائے، مجھے بتاؤ کہ باپ کے چھوڑی ہوئی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہے، یہ کس نے بتایا؟ مولویوں نے بتایا؟ مفتی صاحب نے بتایا؟ مولوی صاحبان نے بتایا؟ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دیکھیے حالات کیوں آ رہے ہیں، حالات کیوں آ رہے ہیں۔ میں ان چیزوں پر کبھی کبھی، اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں، حالات کیوں آ رہے ہیں۔ بیٹیوں کا حصہ دیا جانا ہے، اسے 50% یا اس سے زیادہ مسلمان سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، نہیں لیتے، اور ہم بھی اس پر بیان نہیں کرتے، ہم لوگ بھی اس پر بات نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ ہم تو صرف یہ فضیلت بتاتے ہیں کہ آپ پیسہ ہم کو دیجئے گا تو آپ کو جنت مل جائے گی، بس بات، یہ فضیلت ہم بتاتے ہیں۔ ہم نے ساری چیزوں کی فضیلت بتائی، مگر اس امت کو یہ نہیں بتایا کہ اگر تم بیٹی کا حق نہیں دو گے، بہن کا حق نہیں دو گے، تو قبر میں تمہاری حیثیت ڈاکوؤں کی ہوگی۔ قبلے سے منہ ہٹا دیا جائے گا، اس کے بھی خطرہ ہے، اس کا بھی خطرہ ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ وراثت کا، وراثت کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی۔ کسی کے گھر میں باپ مر گیا، اس نے ہمیں دعوت میں بلائی، ہم خوب جا کر کھا لیے، ہم نے پوچھا تک نہیں کہ وراثت کا مال تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا، یہ جو مرغہ مسلم ہمیں کھلا رہے ہو اس میں کس کا حق ہے، کس کا مال ہے، اس کی اجازت لی بھی گئی کہ نہیں گئی۔ یہ ہمارے اداروں میں، دینی اداروں میں فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مال جب مشکوک آئے گا تو فتنہ تو ہو گئی، سمپل سی بات ہے۔ بھائی آپ کارخانے کے فیکٹری میں پلاسٹک ڈال کر سونا تو نہیں نکال سکتے نا، یا نکال لیتے ہیں آپ لوگ؟ پلاسٹک ڈالو گے تو پلاسٹک کے دانے نکلیں گے، سونا نہیں نکلے گا۔ جب مشکوک مال ہمارے پاس آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا فتنہ بھی ظاہر ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں تو وراثت کے اوپر، ایک صاحب کے والد، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، بزرگ کا، گھر کے صاحب خانہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ رمضان کے مہینے چندے میں ایک بڑے عالم تشریف لے گئے، صاحب نسبت عالم، اللہ والوں سے نسبت ہے۔ میں تو معاف کیجئے گا بڑا چھوٹا آدمی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مدرسوں سے خیر اٹھ رہا ہے، مدرسوں میں اب خیر نہیں رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مدرسوں میں روحانی نسبتوں کا فقدان ہو گیا ہے۔ اگر روحانی نسبتوں کو زندہ کر لیے جائے مدرسوں میں تو یہی مدرسے انشاءاللہ ہوائی جہاز سے زیادہ بلندی پر جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مدرسوں میں یہ نظام ہونا بہت ضروری ہے تاکہ علم کے ساتھ ساتھ جو علم کتابوں سے آئی ہے تو نور نبوت بھی اللہ والوں کے سینوں سے آ جائے۔ تو رمضان کے مہینے میں چندے کے لیے جب سے سفیر آپ کے گجرات میں آتے ہیں، ماشاءاللہ پورے ہندوستان سے آتے ہیں، ایک بڑے عالم تشریف لے گئے، بڑی لمبی لائن تھی، سیٹھ صاحب، نوجوان لڑکا، وہ حاجی صاحب تھے نہیں، ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ رسیدیں کاٹ رہا ہے۔ جب حضرت کا نمبر آیا تو حضرت نے کہا السلام علیکم، کہا جی وعلیکم السلام، حضرت فرمائیے آپ کے کتنے کی رسید ہے؟ کہا کہ رہنے دیجئے،
یہ بتائیے کہ والد صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ کہا او ہو ابو کا تو 3 ماہ پہلے انتقال ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد صاحب بہت نیک انسان تھے، بڑے سخی انسان تھے، علماء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، میں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ہم ان کے بیٹے ہیں، جو رسید ابو کے زمانے میں کٹتی تھی اس سے زیادہ کٹے گی کم نہیں کٹے گی، آپ بتائیے۔ فرمایا نہیں رسید نہیں کٹنی ہے۔ یہ بتائیے کہ ابو کی وراثت آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم 5 بھائی 3 بہنیں ہیں۔ کہا اچھا ایک عالم کی شان یہی ہونی چاہیے۔ فرمایا 5 بھائی 3 بہنیں۔ فرمایا کہ آپ کے گھر میں ابو نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ بھائی بہنوں میں تقسیم ہو گئی؟ کہا کہ نہیں تقسیم نہیں ہوئی، اماں زندہ ہے نا۔ کون زندہ ہے؟ والدہ زندہ ہے، اللہ حیات میں رکھے۔ اب امی زندہ ہے تو کیا شریعت کو مار دو گے؟ امی کو زندہ رکھنے کے لیے کیا شریعت کا جنازہ اٹھا دو گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ والد کے وراثت کی بات کر رہا ہوں، والدہ کی وراثت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ باپ کی وراثت بھائی بہنوں میں تقسیم ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا پھر آپ یہ چندے کا جو مال دے رہے ہیں، لوگوں کو جو رسید دے رہے ہیں، مال کاٹ رہے ہیں پیسوں کی، یہ تو سب کا مال ہے۔ کہا سب کا مال ہے۔ کہا سب نے اجازت دی ہے آپ کو؟ کہا نہیں ہم نے تو پوچھا ہی نہیں۔ امی نے کہا تم تو امی کی اجازت سے کر رہا ہوں۔ فرمایا میں آپ سے چندے کا پیسہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس میں جس کا حق ہے اس کی مرضی شامل نہیں، لہٰذا یہ پیسہ حرام ہو جائے گا۔ احتیاط اس کو کہتے ہیں میرے بزرگوں، احتیاط اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ حرام ہو جائے گا، پہلے وراثت تقسیم کرو پھر دین کا کام کرو۔ سب کا مال لے کر دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، بڑے سخی ہیں۔ نہیں، بہن کا حق دیجئے، اور یہ کہہ کر مت دیجئے بہن لینا ہے تو لے لو نا۔ واہ، بہن لینا ہے تو لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ نہیں، یہ تو مکاری ہو گئی ہے نا۔ یہ تو اس سے اچھا ہیلا تو ہم لوگ جانتے تملیغ کا، کیا بھائی ہے نا۔ اس سے اچھا ہیلا تو مولویوں کے پاس ہے، تملیغ کر لیں تو پوری بینک خالی ہو جائے گی، کچھ بچے گا ہی نہیں، سارا مال آ جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، اس طرح حصہ نہ دو۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہیلا اور تملیغ محض ڈھونگ ہے، اور میرا بھی اسی بات پر اتفاق ہے، ڈھونگ ہے۔ معاف کیجیے گا، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا، دل تو چاہ رہا ہے لیکن نہیں بولوں گا، آپ سب خود سمجھدار ہیں۔ بہن کا حق اس طرح مت دو کہ بہن لینا ہے تو لے لے، نہیں، پورے حصے کرو، آپ وراثت کو تقسیم کرو، جس کا جتنا نکلتا ہے نکالو، نکال کر اس کے حوالے کرو اور کہو کہ گھر جاؤ، پہلے بھیجو، بعد میں کیا ہوگا وہ بعد کی چیز۔ یہ تمنا مت رکھو کہ گھر جانے کے بعد بہن واپس لوٹا دے گی، نہیں، لیکن وراثت پر گفتگو ہو۔ اور وراثت یہ ہے کہ مرحوم کی تجہیز و تکفین تو اس کے مال سے کی جا سکتی ہے، جو مال مرحوم نے چھوڑا ہے اس مال سے ان کی تجہیز و تکفین تو کی جا سکتی ہے، لیکن بعض علاقوں میں، آپ کے ہاں یہ رسم ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، ہمارے بنگال وغیرہ میں یہ رسم ہے کہ جنازے کے لیے جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو کفن کا ایک ٹکڑا جو بڑا بچا کے رکھتے ہیں اس کو مسلح کے طور پر بچھا دیتے ہیں تاکہ امام صاحب اس پر کھڑے ہوں گے۔ یہ زائد ہے، یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ زائد ہے، یہ شامل نہیں ہے شریعت میں۔ تو یہ زائد کپڑا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ زائد کپڑا بھی وارثین کا حق ہے، ان کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کفن کا وہ ٹکڑا آپ سوچئے، غور فرمائیے، وہ بھی جائز نہیں ہے وارثین کے بغیر، لہذا رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ زائد ہے۔ وراثت پر ہم اور آپ اگر غور کریں اس ملک میں، اور اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنا حصہ دیا ہوتا، اور اگر مسلمانوں نے، اسلام نے جو حق بیٹیوں کو دیا ہے وہ حق مسلمانوں نے نہیں دیا۔ اسلام نے 2 حق بیٹیوں کو دیا۔ پہلا حق، بیٹیاں تجارت کر سکتی ہیں، عورتیں۔ ماں خدیجہ نے تجارت کی کہ نہیں کی؟
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مال سے فائدہ اٹھایا. بیٹیوں کو تجارت کا حق ہے اور بیٹیوں کو پڑھنے کا حق ہے. آئیے ان دونوں کے طریقے کیا ہوں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ زیر بحث ہے. ابھی دیکھیے سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے عورتوں کے معاملے میں, ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مقدمات کا ہمیں سامنے ہے. اس میں مقدمہ زیر سماعت اور زیر بحث یہ ہے کہ عورتیں مسلمانوں کی مسجد جا سکتی کہ نہیں جا سکتی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا پڑتا ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن آئیے ہمیں معاشرتی طور پر اپنے لیے خود تیار ہونا پڑے گا. آنریبل سپریم کورٹ میں ہمیں کیا مدعا رکھنا ہے وہ تو ہم رکھیں گے, ہمارے بڑے اس کو کر رہے ہیں, ہمارے وکلا لیگل ٹیم اسے بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حکومت شریعت کے خلاف کوئی بل لائے گی ہم احتجاج کریں گے, ہم احتجاجات درج کروائیں گے, ہم ان کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے, حکومت کے سامنے ان کو ریگارڈ اور ریسپیکٹ کے ساتھ, عزت کے ساتھ, لیگل وے میں, جمہوری انداز میں, لوک تانترک ویوستھا میں رہتے ہوئے ہم اپنی باتوں کو رکھیں گے. ایک بار دو بار عدالت جو ہماری آنریبل کورٹس ہیں ہم وہاں اپنی باتیں رکھیں گے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حکومت آپ کو شریعت پر چلائے گی؟ کیا عدالتیں آپ کو شریعت پر چلائے گی؟ میری قوم کے, میرے بزرگوں کے لوگوں, اگر حکومت نہیں مانتی تو ہم ایک بار ان کو بتائیں گے, عدالت معزز عدالت کے سامنے ہم اپنی بات رکھیں گے. لیکن اگر آپ شریعت کو نہیں مانیں گے, اگر آپ بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیں گے, اگر آپ تجارت میں ایمانداری اور دیانتداری کو نہیں لائیں گے, اگر آپ قرض سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے, اگر آپ وعدے قول و قرار کے عہد و پیمان کے پابند نہیں ہوں گے, تو یقین مانیے ہم آپ کو سمجھائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے, پھر بھی آپ نہیں مانیں گے تو ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے, پھر بھی آپ نہیں مانیں تو ہم آپ کے ہاتھ پکڑ لیں گے, پھر بھی آپ نہیں مانیں ہم آپ کے گلے سے لپٹ جائیں گے. میری قوم کے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو, پھر بھی تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں, ہم تو تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے. شریعت اسلامی پر یہ چلنا ہماری اور آپ کی عظیم ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تعمیر کریں. اور معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو عظیم بنائے. جس معاشرے میں بیٹیاں عظیم نہیں ہیں ان معاشرے میں معاشرہ عظیم نہیں ہوا کرتا. یہ جو بڑے بڑے اکابرین کے نام ہم سنتے ہیں نا, ان اکابرین کو بنانے میں ان کی ماں کا حصہ ہے, ان کی ماں کا حصہ ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو سمجھنے سے پہلے ان کی والدہ کو سمجھنا پڑے گا. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سے پہلے ان کی والدہ کو سمجھنا پڑے گا. ان بزرگوں کی والدہ نے وہ تربیت کی اپنے بچوں کی کہ وہ عظیم بن گئے. ہماری بیٹیوں کے پاس تربیت نہیں ہے, ہم نے اپنے گھروں میں ایک موبائل فون دے رکھا. میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں کہ موبائل ہماری ضرورت ہے, مگر ضرورت ہماری قابو میں رہے, ضرورت ہمارے قابو میں رہے. ہر گھر میں چاقو ہوتی ہے مگر چاقو قابو میں رہتی ہے, اس سے ادرک کاٹے جائیں, پیاز کاٹے جائیں, لہسن کاٹے جائیں, سبزیاں کاٹی جائیں, یہاں تک تو درست ہے, مگر خدا نہ کرے کسی کی انگلی کاٹی جائے, یہ بات تو اچھی نہیں ہے. عزیزان ملت, گھر میں بھی آگ جلتی ہے, گیس برنر میں بھی آگ جلتی ہے, چراغوں میں بھی آگ جلتی ہے, یہاں تک تو درست ہے کہ وہ آگ جلے, مگر اس آگ سے کسی کا گھر جلے, اس آگ سے کسی کا آشیاں جلے, اس آگ سے کسی کا مکان جلے, اس آگ سے خدا نہ کرے کچھ اور جلے, یہ بات تو منظور نہیں ہے. عزیزان ملت, موبائل یہ ضرورت ہے مگر ہم نے اپنی بچیوں کو تربیت نہیں دی. آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان بچیاں برقع تو پہنتی ہے مگر آداب حیا ان کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ معاف کر دیں تو میں یہ اپنے جگر سے یہ بات سوزے جگر سے عرض کر دوں کہ آج کا برقع تو ایسا ہے کہ اس برقعے کو بھی ایک الگ سے برقعے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تعلیمی ادارے, میں تو 18-20 سال سے کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھاؤ, بیٹیوں کو پڑھاؤ. آج تو ہمارے بڑے بھی کہہ رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا ہو تو باندھو مگر پڑھاؤ. میں کہتا ہوں اگر 30-35 سال پہلے 2-4 کنکڑیاں باندھ لیتے تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی. وقت کو گنوانے میں تو ہم استاد لوگ ہیں, ہم استاد لوگ ہیں, مگر جب جگے تب سویرا, جاگ جائیے اور ایسے اسکول قائم کیجئے جو آپ کی اپنی اسکول ہو, اپنا اسکول ہو آپ کا, اور وہاں آپ کی بیٹیاں پڑھیں. یونیفارم کیا ہوگی جو آپ طے کریں گے,
جو آپ طے کریں گے وہ یونیفارم ہوگی. سلیبس ہوگی ہمارے دیش کا سلیبس ہوگا. گجرات بورڈ ہو, سی بی ایس ای بورڈ ہو, آئی سی ایس ای بورڈ ہو, انٹرنیشنل بورڈ ہو, اب تو آسٹریلین بورڈ بھی پڑھائے جا رہے. آپ کو جس بورڈ سے پڑھانا پڑھاؤ, مگر عمارت آپ کی ہوگی, تہذیب آپ کی ہوگی, کلچر آپ کا ہوگا, ایٹماسفیئر آپ کے ہوں گے, یونیفارم آپ کے ہوں گے, آداب دخول اور خروج آپ کے ہوں گے, انٹر اور ایگزٹ کا طریقہ آپ بتائیں گے, آنے کے بعد کس طرح بیٹھنا ہے, ڈے بورڈنگ یعنی دن کے کھانے کے ساتھ ادارے چلائیے, دن کے کھانے کے ساتھ, تاکہ جو ہماری قوم کی بچیاں صبح میں 7 بجے آ جائیں تو شام میں مغرب کے بعد گھر جائیں, زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی تربیت میں گزرے. پتا چلا کہ 10-12 سال کے بعد جب وہ بچی کے جی میں آئی تھی, نرسری میں آئی تھی, 15 سال کے بعد, 12 سال کے بعد, 10 سال کے بعد جب وہ بچی 10 میٹرک کمپلیٹ کر رہی ہے, تو آپ جب اس کو میٹرک کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضرات ہم نے اپنی بچیوں کا وقت پورا استعمال کیا ہے, 10 میں ٹاپ کی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ان 10 سالوں میں ہم نے اس بیٹی کو حافظہ, قاریہ اور عالمہ سب بنا دیا ہے. حالانکہ ہر بیٹی کو اور ہر بیٹا کو عالم بننا ضروری نہیں ہے, مسلمان بننا ضروری ہے, ایمان والا بننا ضروری ہے. بیٹیوں کے لیے عظیم تربیت گاہوں کا ہونا اس وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ جہاں ان کو حیا کے ویلیوز بتائے جائیں, جہاں ان کو پردے کی حقیقت بتائے جائیں. اور دنیا میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں, آپ کی ظاہر سی بات ہے, میں اس سے زیادہ کیا اشارہ کر سکتا ہوں کہ اب دیندار حضرات بھی اپنے گھروں سے مطمئن نہ رہیں. اس سے زیادہ میں لطیف اشارے کیا کر سکتا ہوں. 2-3 کام اس وقت ہر دور میں کام کرنے کے ترجیحات الگ الگ ہوتے ہیں. ہر دور میں کسی دور کی ترجیحات کچھ رہی, اس دور کی ترجیحات میں 2-3 کام بہت اہم ہیں. ایک تو یہ, اپنی مسجدوں کو اپنا مرکز بنائیے انشاءاللہ. کیا بنائیے؟ مرکز بنائیے. دیکھیے یہ پورا مجمع ذرا توجہ دے. اسلام, میں نے کیا کہا؟ اسلام ہماری کمزوری نہیں ہے. بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا, اسلام ہماری کمزوری نہیں ہے, اسلام ہماری طاقت کا نام ہے. الحمدللہ, ٹھیک ہے, اسلام ہماری طاقت کا نام ہے. اور مرنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بھی بیٹھے رہو گے تو موت کا فرشتہ دعوت دے کے لے کے چلا جائے گا. مرنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جینے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. پہلے زندگی ہے, پہلے موت نہیں ہے, تو پہلے جینے کا طریقہ سیکھو. مرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ تو جتنا بھی ٹریفک رہے حضرت اسرائیل السلام آ ہی جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی عمروں میں اچھی صحت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے. لیکن اس آمین کہنے کے بعد بھی موت آئے گی. ہاں, یہ جو میں نے آمین کہلوایا یہ لائف انشورنس نہیں ہے, موت تو پھر بھی آئے گی اپنے ٹائم پر. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام ہماری طاقت ہے, کمزوری نہیں ہے. یہ بات پر ہم مر جائیں گے نہیں, مرنے سے زیادہ ہمیں جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے. اور یہ جو مسجدیں ہیں ہماری, یہ مسجدیں ہماری طاقت بننی چاہیے. یہ مسجدیں امت کو کھڑی کرنے کا اور امت کے احوال اور فلاح کا مرکز بنے, بھکاریوں کے بھیک مانگنے کی جگہ نہیں بننی چاہیے. کیا وجہ ہے ہمارے یہاں مسجد بنتی نہیں کہ 4 بھکاری پہنچ جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اور بھکاریوں کو مسلمانوں نے بہت پروموٹ کیا. مسلمانوں نے جو بہت گندے کام کیے ہیں اس میں گندا کام یہ ہے کہ بھکاریوں کو پروموٹ کیا ہے ہم نے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھکاریوں کو پروموٹ کر کے آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ اس بھکاری کو آج 1 لاکھ روپے دے دیجئے, یہ 1 لاکھ روپے کل کہیں دفن کر دے گا, کل پھر کھڑا ہو کے پہ بھیک مانگے گا. یہ پیشہ ور لوگ ہیں. اسلام میں بھیک مانگنا حرام ہے. آپ یہ کریں, اپنے علاقے کو بھکاری مکت علاقہ بنائیے انشاءاللہ. میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے,
یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا، آپ اس علاقے کو کہیے کہ یہاں کوئی بھکاری نہیں ہوگا، ہر مسجد میں ہمارے پاس بیت المال ہونے چاہیے۔ ہندوستان میں آج کروڑوں روپے، اربوں روپے کی زکاتیں نکل رہی ہیں، صدقات اور خیرات نکل رہے ہیں، مگر پیسے کہاں جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ غریبی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بھکاری بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں دیکھیے مسجد میں نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ بھائیو مجھے علاج کروانا ہے، میری مدد کیجئے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، میری مدد کیجئے۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان علاج کروانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، اگر کوئی مسلمان بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے تو لعنت ہے ہم لوگوں پر۔ واقعی ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی، ہمارے سکھ بھائی، آج ان کا ایک بھی بھکاری نہیں ہے، کیونکہ جتنے کمزور تھے سارے مضبوط نے مل کر ان کو کھڑا کر دیا۔ خود آپ کے ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے بوہرا سماج، بوہرا سماج، آج آپ دیکھ لیجئے تھوڑے سے لوگ ہیں، آج اس میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے پیسوں کا استعمال کیا۔ آج ہم اپنے پیسوں کا استعمال کیا کرتے؟ 150 نکال کر بھکاریوں کو دیا، اور بھکاریوں نے کہا بس دے بھیج مالک عقل کا اندھا، چلتا رہے اسی طرح اپنا دھندا۔ باز آئیے، بھکاریوں کو پروموٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ کی مسجدوں میں بیت المال ہونے چاہیے، ہر گھر میں آپ ڈبہ رکھوا دیجئے کا صدقے کی رقم اس میں ڈالو، 100 ڈالو، 50 ڈالو، 1000 ڈالو، جتنے ڈالنا ہے ڈالو، بچے سے ڈلواؤ، پڑھنے والوں سے ڈلواؤ، بیٹیوں سے ڈلواؤ، بیماروں سے ڈلواؤ، ڈبے کو فل کر دو۔ مسجد کے بیت المال میں سارے محلوں کے ڈبے آ جائیں، ہر مہینے 3 سے 4 5 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ ہر مہینے۔ کی ایمانداری کے ساتھ اس کو مینٹین کیجئے۔ اب معلوم کیجئے کہ آپ کے علاقے میں بیوہ کتنی ہے، جو غریب ہے کما نہیں سکتی، یہ مسجد اس کو وظیفہ دے 5000 روپے مہینے۔ آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، علاج کروانا ہے، آپ کہیے کہ سنیے آپ کا علاج کا سارا پیسہ ہماری مسجد کا بیت المال ادا کرے گا، آپ کہیں بھیک نہیں مانگو گے، کہیں بھیک نہیں مانگو گے۔ آپ نے علاقے کے ڈاکٹروں سے کہہ دیا کہ غریب پیشنٹ آئے ہمیں اطلاع کیجئے، ہمارے پاس بھیجئے، ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ عزیزان ملت، آپ کو معلوم ہوا کہ غریب آدمی ہے، اس کی بچیوں کی شادی ہونی ہے، آپ نے جا کر کہا کہ شادی کے جو اخراجات ہیں وہ ہمارا بیت المال ادا کرے گا، تم کسی سے مانگو گے نہیں، بھیک نہیں مانگو گے۔ مسلمانوں، ایک بھیک مانگنے والے کو بھیک مانگنے سے توبہ کرا دو، تمہارا بڑا احسان ہوگا اس امت پر، اس امت پر احسان ہوگا۔ پورا ہندوستان میں مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں، برج کے نیچے چلے جائے، لال بتی کے نیچے چلے جائے، بڑے شہروں میں چلے جائے، جوان 18 سال کی 20 سال کی مسلمان بیٹیاں کچھ برقع پہن کے کچھ بغیر برقعے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر بھیک مانگ رہی ہے۔ ہم ایسی گاڑی کا شیشہ نیچے اتارتے ہیں، 20 کا نوٹ تھما کر ہم نے کہا کہ بڑا احسان کیا۔ آپ نے احسان نہیں کیا ہے، آپ نے کرائم کو پروموٹ کیا ہے، جرم کو بڑھاوا دیا ہے۔ بھکاری مکت سماج بنائیے۔ اگر 5 سال ہندوستان کے مسلمانوں نے بھکاری مکت سماج بنا لیا انشاءاللہ 5 سے 10 سالوں میں، تو آپ کا پیسہ اتنا ہو جائے گا کہ کل کو آپ اس ملک کی مدد کر پائیں گے، کل کو سرکاری اسپتال کی مدد کر پائیں گے، کل کو آپ جس علاقے میں پانی نہیں ہے وہاں کنواں کھدوا سکیں گے۔ آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا اس کام کا تو آپ کو موقع ہی نہیں ملا ہے۔ آپ تو اصل اپنا کردار جو اس ملک کو دکھانا تھا، جس کردار سے دنیا آپ کو سلام کرتی، ہندوستان آپ کو سلام کرتا۔ عزیزان ملت، مال کمایا تو ہم نے بہت ہے، خرچ کیا بھی بہت ہے، درمیان سے ترتیب نکل گئی، جس ترتیب کے نکلنے کی وجہ سے ہم ایک بے ترتیب سماج بن گئے ہیں۔ آج حالت ہماری یہ ہے کہ 2 مکان اللہ نہ کرے کسی کے جل جاتے ہیں، پورے ہندوستان میں چندہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخر یہ دھندا کب تک چلے گا؟ کب ہم اسٹیبلش ہوں گے؟ کب ہم اسٹیبل ہوں گے؟ کب اپنے آپ کو مضبوط کریں گے؟ اس طرح سے مضبوط کیجئے کہ ہر ادارہ انجمن ہو، ہر مسجد انجمن ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کے مسلمان، گجرات کے علماء، گجرات کے تاجروں نے ہمیشہ ایک انقلاب پیدا کیا ہے، اور شاید یہاں سے یہ نیک کام ہو جائے کہ کم از کم آنے والے 5 سالوں میں گجرات اسٹیٹ مسلم سماج بھکاری مکت سماج بن جائے انشاءاللہ۔ پھر آپ دوسرے اسٹیٹ کا بھی خیال کیجئے، پھر آپ دوسرے لوگوں کا بھی خیال کیجئے۔ اور اسلام میں تو خدمت خلق ہے، ہمیں صرف مسلمان نہیں، ہمیں تو دوسرے دھرم اور سماج کے لوگوں کی بھی سیوا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کردار پیش کیا، اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر
کہ تکمیل کے موقع پر میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات میں جن جن کی خدمات اس میں شامل ہوئے، صرف پیسے ہی نہیں، آپ نے کھڑے ہو کر کہا ماشاءاللہ آپ کا بھی حصہ آ گیا اس میں، آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیکیوں میں حصے دار ہیں۔ اس مسجد کو بڑی محنتوں سے آپ حضرات نے بنائی ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے اور فتنوں سے پاک رکھے، اللہ دین کا گہوارہ اور دین کا مرکز بنا کر رکھے، اور اللہ اسے ویران ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کا بول بالا فرمائے، دین حق کا اس مسجد میں اور اطراف میں اجالا فرمائے، علماء اور اکابرین میں اور عوام کے درمیان اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہو بس اس کام میں دین داخل کر لیجئے۔ سیاست کوئی منع نہیں ہے، تجارت کوئی منع نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، بس یہ دیکھ لیں کہ دین میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ دین میں اجازت ہے، اپنے فقہاء اور علماء سے مشورہ کر کر آپ آگے بڑھیں اور اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی بچیوں کے لیے اچھے ادارے بنائیں اور دوسروں کی آبرو کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے اس ملک میں مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے سماج اور برادریوں کے درمیان آپسی محبت، میل جول اور پیار عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ادباً گزارش کروں گا، حضرت 10 منٹ کے لیے تشریف لے آئیں۔ 10 منٹ کے لیے حضرت کی موعظت ہوگی، اور اس کے علاوہ جو متولی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے، ان کے لیے ہمارے ایک محلے کے ساتھی نے شال پوشی کا انتظام کیا ہے، وہ یہاں تشریف لے آئے۔ جو متولی ٹرسٹی حضرات ہیں وہ یہاں تشریف لے آئے۔ ان کے علاوہ حاجی محمد صاحب متھا ہے اور ابراہیم بھائی متھا ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی مخیرین حضرات محسنین تو یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ یہ شال پوشی کا چھوٹا سا عمل ہوگا، اس کے بعد ہم دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں گے، اور وضو کے لیے بھی ماشاءاللہ اچھا انتظام ہے، بہت بڑا مجمع الحمدللہ ہے۔ اذان ہو جائے گی عشاء کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے بعد سارے ساتھی تشریف لے جائیں گے۔ ٹھنڈے کا بھی انتظام ہے۔ حضرت مفتی صاحب 10 منٹ موعظت فرمائیں گے، آپ تشریف رکھیں، جم کر بیٹھ جائیے، دعا کے بعد نماز کے بعد ہی آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اصل جو کچھ مجھے جو کہنا تھا وہ سب مولانا نے کہہ دیا ماشاءاللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرماوے، ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرماوے اللہ پاک۔ اور یہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں بہت اہم، بہت کارآمد باتیں ہیں، بہت کارآمد باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات کہ یہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ سامنے جو اپنا مکتب ہے، اس کی مسجد وار جماعت تو بنی ہوئی ہے۔ جو مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہی خالی ہاتھ اونچے کر دیں کہ مسجد وار جماعت کے یہاں ساتھی کتنے، خالی ہاتھ اونچے کر دیں۔ بھوتڑی قادی کے مسجد وار جماعت کے ساتھی کتنے ہیں؟ ہاتھ اونچے رکھو، ہاتھ اونچے رکھو۔ چودہ ہے، اس کو تھوڑا بڑھا دو۔ اور ماشاءاللہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ اس میں 2-3 مرتبہ اجتماع بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ
نیک ساتھی ہیں، رات کو اٹھنے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ رونے والے لوگ ہیں، مخلص ہیں، اور ان کے اخلاص کی برکت سے یہ مسجد وجود میں آئی ہے۔ اور دوسرا یہ بہرحال والوں نے بھی ماشاءاللہ تعمیر مسجد کے اندر حصہ لیا، اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرماوے۔ یہاں کی جو جن حضرات نے زمین دی ہے ان کو بھی اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اپنی آخرت کا توشہ ہے، ہاں یہ اپنی آخرت کا توشہ، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ زمین والوں کے لیے بھی، بہرحال والوں جو بنایا یہ بھی جنت میں گھر بنا دیں گے اللہ پاک، تو اس سے زیادہ ریزرویشن کیا ہو سکتا ہے؟ جنت طے ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہاں، اور تیسری بات یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ ان سب کا، زمین دینے والوں کا، بہرحال والوں کا، تعمیر کرنے والوں کا، جتنی بھی فکر کی ہے انہوں نے، ان سب کا بھوتڑی قادی والوں کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور آپ حضرات سے جو کہ بھوتڑی قادی والوں سے عرض کرنا ہے کہ تھوڑی اس کی فکر کریں۔ یہ مسجد کا، ہر مسجد کا مقصد تو ہوتا ہے خالی عبادت نہیں، پورا دین یہاں سے وجود میں آوے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، یہ ساری چیزیں وجود میں آنے چاہیے۔ یہ کب ہوگا کہ چند ساتھی یہاں فکر کرنے والے ہوں، چند ساتھی۔ تو جتنے ابھی 14 ہیں، میری درخواست ہے کہ اس کو 28 کر ڈالیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کرو گے؟ اللہ کہو تو ہاں تو کہو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو ہاں 28 کر ڈالیے اس کو، اور خوب محنت کریے تاکہ یہاں سے ملک کی بھی جماعتیں نکلیں اور فورن کی بھی جماعتیں نکلیں۔ یہ فورن اور ملک کی جماعتیں نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں سے اللہ پاک مال کی محبت نکال کر آخرت کی فکر اور آخرت کی محبت اللہ پاک ڈال دیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی پوری فکر ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات میرے دوستوں بزرگوں کو یہ عرض کرنی ہے کہ یہ یہاں کی جماعت بندی بہت ضروری ہے بھوتڑی قادی، اور اس مقصد کے لیے جو بنا ہے خالی نماز نہیں ہے، وہ جماعتی کام کے بھی یہاں سے وجود میں آوے۔ بزرگوں کے لیے یہاں اطراف یا آجو باجو میں جو روم بنائے وہ اسی لیے بنائے کہ ہمارے گجرات کا مشورہ بھی یہاں ہو جائے۔ اپنا دار ارقم کی جو مسجد ہے جس کا اتنا جماعت خانہ ہے، دار ارقم کا اتنی ماشاءاللہ یہ جماعت کا جماعت خانہ ہے پورا، تو گجرات کا بھی مشورہ یہاں ہو سکتا ہے اور اپنے جوناگڑھ ضلع کا بھی یہاں مشورہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھوتڑی قادی والوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی اس کی آپ کو قربانی کے اعتبار سے تھوڑی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ اور کچھ؟ جزاک اللہ۔ اور بڑی ناشکری ہوگی مولانا کی تشریف لائے، یہ 1 سال سے میری خواہش تھی، 1 سال سے خواہش تھی کہ مولانا تشریف لائے اور ہم کو ہمارے علاقے کو ان سے فیض پہنچے۔ مسلم پرسنلوں کے بھی خاص ہیں اور اصلاح معاشرہ کے لیے بھی خاص شخصیت ہیں یہ۔ اللہ پاک ان کے فیض کو ہمارے گجرات میں بھی، مانگرول نہیں پورے گجرات میں اللہ پاک ان کے فیض کو عام فرماوے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ دل کی عطا گہرائیوں سے ہم مہمان خصوصی حضرت اقدس قبلہ مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد سرزمین بنگال سے تشریف لانے والے ہمارے آج کی اس مجلس کے روح روا اور میر کارواں حضرت اقدس مولانا ابو طالب صاحب رحمانی، ممبر آف مسلم پرسنل لا بورڈ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے علاوہ جتنے مہمانان اعزامی یہاں تشریف فرما ہے، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں جزاکم اللہ خیرہ و احسن جزا کے سوغات پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد صاحب بیچارہ استاد محترم بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کے علاوہ بڑی تعداد میں ہمارے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہمارے ساتھی احباب بھی تشریف لائے ہیں، مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام بھی تشریف لائے ہیں۔ سب کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس آخری جو عمل ہے شال پوشی کا، اس کو ہم انجام تک پہنچائیں گے، اس کے بعد پروگرام کو انشاءاللہ دعا کے اوپر ختم فرمائیں گے۔ تو تشریف رکھیں، ہمارے متولی حضرات بھی تشریف لے آئیں
وہ حضرت یہ افضل بھائی حالن ہے، ان کے علاوہ حسن بھائی ہمارے حاجی حسن صاحب مل ہے، صدر یہاں کے پرمکھ ہے، تشریف لے آئے، ادھر راستہ ہے کھلا ہوا ہے، ادھر سے تشریف لائے۔ ابو بکر بھائی گرناری ہے، والد صاحب ہے، اور حاجی اسماعیل صاحب پڑھایا ہے، تشریف لائے تاکہ پروگرام جلدی ہو جائے، تشریف لے آئے۔ تو پہلے ہم ویراول کے مخیرین، محسنین اور معاونین حضرات کی خدمت میں یہ حوصلہ افزائی کے لیے شال پوشی کا مبارک عمل پیش فرمائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے ہم حاجی شکیل صاحب سے گزارش کریں گے، جنہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی اس مسجد کے لیے لگائی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جو پیسہ خرچ کیا ہے، لہذا ہم حاجی شکیل صاحب سے گزارش کریں کہ حاجی صاحب تشریف لائے، حاجی شکیل صاحب، اور ہم حضرت مفتی عبداللہ صاحب سے تھوڑی اس کے لیے زحمت دیں گے کہ حضرت مفتی صاحب حاجی صاحب کو شال پوشی فرما کر اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ ادھر وہ لے لو، شال ڈالنی ہے حضرت، تھوڑا اعزاز ہو جائے۔ جی آپ پہنا دیجیے ان کو، حاجی صاحب کو، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب حاجی شکیل صاحب کو ماشاءاللہ شال پوشی فرما رہے ہیں، ان کا اعزاز اور اکرام فرما رہے ہیں۔ اصل بدلہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گی، ہم تو کیا دے سکتے ہیں، بس یہ ایک رسم ہے جس کے ذریعے سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہے اور کام کی قدر پیدا ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے لوگوں کی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تشریف رکھیے حاجی شکیل صاحب، ان کے علاوہ حاجی اشفاق صاحب بھی تشریف لے آئے، ذرا حاجی صاحب کو تکلیف دوں گا۔ حاجی اشفاق صاحب کی طرح تشریف فرمائے، اشفاق بھائی تشریف لائے، تشریف، اور حاجی ریاض صاحب بھائی بھی تشریف لے آئے، ریاض بھائی، حاجی ریاض بھائی، یہ اشفاق بھائی ہمارے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے مینیج کیا، جیسے اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں اور جس طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، ویراول سے بار بار کا سفر فرما، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اور تشریف لے آئے ریاض بھائی کدھر ہے ہمارے، ریاض بھائی کہاں ہے؟ ریاض بھائی آ جائیے، ابراہیم بھائی تھوڑی دیر آ جائیے، ابراہیم بھائی متھا، تھوڑا ان سے مشورہ بھی ہے، ادھر آ جائیے ابراہیم بھائی، تکلف نہ فرمائیں، جلدی تشریف لے آئے۔ ابراہیم بھائی کہاں ہے؟ حاجی محمد صاحب کدھر ہے؟ حاجی محمد صاحب متھا، حاجی صاحب آ جائیے، ابراہیم بھائی آ جائیے، مفتی صاحب آپ تشریف رکھیے، ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ ہمارے ابراہیم بھائی ماشاءاللہ متھا، بڑی قربانیاں دی ہے، بڑی قربانی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حاجی محمد صاحب ہے، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، جزاکم اللہ۔ اور بھی ماشاءاللہ شال وغیرہ ہے، حضرت کو ڈال دیجئے، حضرت کے اعزاز میں حضرت کو ایک شال ڈال دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، جزاک اللہ۔ جی حضرت کو، جی مجھے حضرت نے دے دیا، پہنا دیا، جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ، جی جزاکم اللہ خیر۔ اگر مفتی صاحب اجازت دیں تو ہم حضرت والا کو زحمت دیں گے، ایک شال حضرت کو ڈال دیجیے، حضرت جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ مفتی صاحب کی عمر میں بھی خوب برکت عطا فرمائے، صحت عافیت عطا فرمائے۔ پیروں کی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی چھٹکارا نصیب فرمائے۔ متولیان حضرات تشریف لے آئے، کدھر ہے؟ حاجی محسن صاحب آپ کو ڈالنی ہے، ڈال دیجیے آپ۔ محسن بھائی ہمارے وہ متولی حضرات کو ڈالیں گے۔ حاجی حسن صاحب، حاجی حسن صاحب تشریف رکھیے، ڈال دیجیے۔ حاجی حسن صاحب متولی پرمکھ ہمارے مسجد کے، ابو بکر بھائی تشریف لے آئے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ ایک محبت کا پیغام ہوتا ہے، اسی سے ہی ایک پھالی لی جاتی ہے۔ حاجی اسماعیل صاحب پڑھایا ہے، افضل بھائی تشریف لے آئے، افضل بھائی تشریف لے آئے۔ ابراہیم بھائی کدھر ہے؟ ابراہیم بھائی چلے گئے، ابراہیم بھائی متھا،
جزاک اللہ. امام صاحب ہمارے والد صاحب نے معذرت فرما دی تھی. والد صاحب اگر آ جائیں تو علماء اکرام بلا رہے ہیں, آ جائیے. مولانا ابراہیم صاحب بھی گزارش کر رہے ہیں, آ جائیے. وہ تھوڑا ان چیزوں سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں. یا اللہ, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. آ رہے ہیں مفتی صاحب بھی بلا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. آو تو کام سے جزاک اللہ. امام صاحب تشریف لائے. امام صاحب کو بھی حاجی والد صاحب کو مولانا ابراہیم صاحب ڈال دیں گے. مولانا ابراہیم صاحب کو آپ دیجیے. مولانا آپ ڈال دیجیے. والد صاحب کو ڈال دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی امام صاحب تشریف لائے. امام صاحب تشریف رکھے مسجد کے. ماشاء اللہ امام صاحب. مفتی داؤد صاحب کو تھوڑی تکلیف دوں گا, تشریف لے آئے. مفتی داؤد صاحب ڈال دیں گے, سال پوشی فرمائیں گے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اور ہمارے حنیف بھائی, حنیف چچا, حنیف بھائی, حاجی حنیف مل تشریف لے آئے. ماشاءاللہ 2 سال تک یہاں پر پوری دیکھ کی انہوں نے. کام جو ہو رہا تھا صبح سے لے کر شام تک, وہ تشریف لے آئے. کہاں پر ہے وہ, دور ہے کیا؟ لہذا اب میں آخر میں حاجی حنیف صاحب تشریف لے آئے. آخر میں پھر دوبارہ میں مخیرین حضرات حاجی شکیل صاحب ہے, اشفاق بھائی حاجی اشفاق صاحب ہے, حاجی ریاض صاحب ہے, اور ہمارے افضل بھائی انجینئر ہے. ان کے علاوہ جو حضرات ویراول سے بڑی تعداد میں مہمانان خصوصی کے طور پر تشریف لائے ہیں, وہ تشریف نہیں لائے. نہیں, جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں ان سب کو میں صمیم قلب کے ساتھ ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں, ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کی ان کے ساتھ جو ہے اظہار فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ان خیرات کو, اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک کام کو, کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمان, اعمال, کمائی, کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے سے پیچھے سے, دائیں سے بائیں سے, اوپر سے نیچے سے بھرپور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. جو پریشانی ان کو لاحق ہے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرمائے. جن مشکلات کے وہ شکار ہے اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو دین کے لیے, دین کی خدمات کے لیے اور اس طرح کے حسنات کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. حاجی حنیف صاحب تشریف لائے ہیں. فون کرو, نہیں آ منع کرو. حاجی حنیف صاحب معذرت کر رہے ہیں. تو اب الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ختم ہو گیا. اس کے بعد دعا ہوگی. دعا کے لیے ہم گزارش کریں گے. نماز کا وقت کیا کریں گے؟ اذان, پروگرام کے بعد اذان ہو جائے گی. اور کتنا وقفہ رکھیں گے؟ وقفہ کتنا رکھیں گے جماعت میں؟ نماز کی جماعت کتنے بجے کا رکھیں گے؟ اذان کے ابھی ہو رہا ہے 9:35 ہو رہا ہے. 10 منٹ کا وقت. ماشاءاللہ وضو خانے کافی ہے, وضو خانے کافی بنائے ہیں, مزید ادھر بھی لگا دیے ہیں. تو ابھی اذان ہو جائے گی دعا کے بعد میں, اور اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں آپ. اور یہاں ساری صفیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. نماز ہوگی عشاء کی 9:45 پر, 9:45 کے اوپر انشاءاللہ. کب مولانا ٹھیک ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور ٹھنڈے کا انتظام کیا گیا, لسی بنائی گئی ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نوش فرماتے ہوئے تشریف لے جائے.
مولانا ملاقات نہ کرے، ذرا کہہ دیجیے ملاقات نہ کرے. بھائی گزارش یہ ہے کہ ملاقات کی فضا نہ بنائے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ابھی ہم یہ بھی معذرت کرتے ہیں کہ لائٹنگ وغیرہ کے اندر پاور تھوڑا کم ہے تو اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے, تھوڑی گرمی بھی محسوس ہوئی, اور ادھر کرسی پر تو زیادہ گرمی لگتی ہے. تو یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں, ذہنی طور پر بھی دباؤ ہوتا ہے, اور کافی لمبا سفر فرمائے ہیں, مجاہدہ کیا ہے. اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بس دعاؤں میں یاد رکھیں, دعاؤں کی توقع کریں. حضرت بھی آپ کے لیے دعا فرمائیں گے, آپ بھی ہم سب کے لیے حضرت کے لیے دعا فرما دیں گے, اور ملاقات کی فضا نہ بنائیں گے. برائے مہربانی آپ کا بڑا احسان ہوگا. حضرت مفتی صاحب کی دعا کے اوپر یہ مجلس الحمدللہ ختم ہو رہی ہے. میری گزارش آپ سے درخواست ہے, مہمان کی درخواست تو قبول کی جائے. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأحفاده أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.